محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. جرنیل اہل حدیث سلطان المناظرین ترجمان کتاب و سنت شہزادہ اہل حدیث ولی کامل حضرت مولانا علامہ سید صفدر شاہ نقوی صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا علامہ سید صفدر شاہ نقوی صاحب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہ. حضرات ذوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، بہت سارے علماء کرام مغرب کو لے کے رات اڑائی ہو چکے ہیں تک خطابات تسی سماعت فرما رہے ہو تو اڑا حوصلہ ہے. لیکن اے بن یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے تو پہلے 2-3 خطابات جڑے ہوئے نے اس تو پہلے تو بول گئے ہوں گے. اور انشاءاللہ جڑے 2 یاد نہیں ہوئی بھول جان گے. جاگ کے ہوشیار ہو کے بیٹھو کیونکہ اس مسجد سونا منع ہے. وہ لکھا ہے کھڑا ہونا بھی منع ہے، وہ بھی لکھا ہے. عشاء تو بعد آدھے گھنٹے بعد یہ مسجد بند ہو جاندی ہے، آج تک کھلی. تقریر بھی منع ہے. توجہ ہے یہ سارے اس اعلان کی مخالفت جاری ہے. اور یقیناً اشتہار توڑے سامنے لگے ہوئے. اشتہار جنہیں نام لکھنے گن لو اور پھر توانوں گن لو تو تسی اس تو بھی تھوڑے ہو جڑے اشتہار تے لکھے. اللہ اس محبت توڑی قبول فرمائے. لگدا ایویں سی جو کل قیامت آنی، آج ہی مقالو جو کچھ کرنا ہے کر لو. ایسے جلسے پروگرام سو تھوڑا جہا ماحول بدلیے، مزاج بدلیے، قوم دی سوچ بدلیے، فکر بدلیے. وہ لنگ گئے اوقات بستر چوک کے مسجد آن دے، ساری رات بیٹھ دے اور علماء نو سڑن. اور علماء کرام بھی 2-2 3-3 4-4 پروگرامز کر کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تسی بیٹھے ہو سن رہے ہو، سویرے کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اس واسطے میں اکثر تواڈے سالانہ جلسے کافی دیر دی کوشش ہو رہی سی کہ میری حاضری ہوئے. اج ہوئی ہے حاضری بڑے سالہ بعد. اس کے علاوہ میں درس واسطے حاضر ہویا تو درس تے ہی منو رکھیا کرو، تواڈی مہربانی ہے. اس کانفرنس تو میری توبہ ہے. اللہ قبول فرما لے توبہ. بہرحال ان زیادہ دیر بھی تو انہوں کچھ نہیں کرنا چاہیے. جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی چند گزارشات کو سن لیجئے.
اور اس نصیحت نو پلے باندھ لیجیے کہ جنہ خرچ تو کیتا ہے نا اس کانفرنس تے انہوں 2-3 حصے تقسیم کر گئے 3 مہینے بعد ایک مناسب پروگرام پھر 3 مہینے بعد ایک مناسب پروگرام ایسے خرچے انشاءاللہ 4-5 پروگرام ہو سکتے ہیں جڑے کان اللہ نے بنائے نے انہوں نے کچھ سنن دی بھی صلاحیت بخشی ہے اور اس دی کوئی حد بھی ہے ایک وقت آندہ ہے کہ بندہ سنن تو تھک جانا کانن تھکاوٹ محسوس ہوندی اس تے ظلم نہیں کرنا چاہیے ہون برحال چونکہ میں اور تسی پابند ہیں اس ظلم کرن کروا دے تو سنیے پھر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم تہاڈی جانا تو زیادہ خیرخواہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے خیرخواہ نے تہاڈیاں جانا تو زیادہ اسی اپنی جان دے انہیں خیرخواہ نہیں جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں جانا دے خود خیرخواہ اور یہ آپ کی شان دا اہم ترین پہلو نفیس ترین پہلو ہے کہ آپ اپنی امت نال اس قدر محبت فرما دیں اتنا پیار کہ جس مقام تک ماں بھی نہ پہنچ پائے باپ بھی نہ پہنچ پائے اولاد نہ پہنچ پائے اتنی محبت آپ دے دل وچ آپ دی امت تھی تو امت دا بھی حق بنتا ہے کہ آپ دی خیرخواہی کرے آپ نال محبت دا حق ادا کرے آپ کی تابعداری کرے آپ کی اطاعت کرے آپ جیسی صورت سیرت کردار بنائے دیکھیے آپ ساڑھنے کنی محبت فرما دے جین جی ہونی چاہیے پیار نو پیار ہونا چاہیے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساڑھنے اینا پیار فرما دے ادھی رات دا وقت ہے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے کے موجود ہے سیدہ دیواری ہے آپ کی رات ہے آپ کے ساتھ رسول رحمت موجود نے امی عائشہ اس حدیث کی راویہ نے فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے ایویں سمجھیا کہ میں سو گئی ہوں جبکہ میں تے جاگ رہی تو نبی علیہ السلام بار نو اٹھے اور تشریف لے میں بھی اٹھ کے آپ دے پیچھے چل پئی ویکھا نبی علیہ السلام کدھر جا رہا ہے اندھیرا سی رات آدھی دا وقت سی محبوب جا رہے نے بقیہ القبرستان میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑی آپ بقیہ سے پہنچے دعا شروع فرمائی میں پیچھے رک گئی اور ویندی رہی آپ دعا کر کے واپس پلٹے تو میں بھی تیز تیز چل کے نہ واپس آئی اور آ کے اپنی چرپائی تے لیٹی ساتھ تیز ہو گئے سن تیز چلن دی وجہ تو روکنے چاہے بند کرنا چاہے لیکن سائے میں تیز ہی سن کہ محبوب پہنچ گیا فرمایا خیر تو ہے تیرے ساتھ تیز تیز فرمایا یا رسول اللہ گل کوئی نہیں بس فرمایا نہیں کوئی گلتے ہے فرمایا محبوب جی کوئی بات نہیں فرمایا کوئی بات تے ہے نا فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں فرمایا عائشہ یہ تو نہیں نہ دسے گی یہ تو نہیں نہ دسے گی میں نے گل دی حقیقت تو پھر پتہ ہے کون دسے گا فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى توجہ ہے نا ماشاء ہاں ہوش نال تقریر ہوش نال جاگ دے پہ ہو میں تو نہیں مندہ
نارے نار دا منع اگ ہوندہ ہے نارے نارے نون تو کہ این بھی پڑھیا کرو ہاں نعرہ بھی کو نعرہ یہ تکبیر ہوندہ ہے نارے نار تا اگ ہوندی توجہ تیری تدبیر نم بجانا توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ ہے جاگ دے پہ ہو جاگ دے ہو ایک بندہ فوت ہویا او دے 4 پتر آئے میں پتہ لگ جا سی میں تُسی جاگ دے پہ ہو ایک بندہ آئی او دے 4 پتر آئی توجہ ہے ماشاءاللہ جدو او فوت ہونے لگا او 4 پترن بلایا او عدالتی لے گیا انہیں 4 ایک قلعہ دے چھوڑیا تے دین نہ دیتا توجہ ہے پھر وہ فوت ہو گئے جنازہ پڑھن لگے مگروں ایک بندہ بولیا اس آکھیا میں تو کلو 15 لاکھ لے بنا ہے 15 لاکھ روپیہ جب تک وہ نہ دے ہوئے میں جنازہ نہیں پڑھنا دینا جنازہ رک گیا مغرب دی نماز ہو گئی مگروں جہاں دین پتہ چلیا دی آ گئی اس آکھے وہ 15 لاکھ سونا اس ایک ہاتھ چلایا پھر دوجہ ہاتھ چلایا جنہوں ابا کوئی شیوی نہ دے گیا توجہ ہے انہوں ابا کوئی شیوی نہ دے گیا اس ایک ہاتھ چو بھی سونا لایا تے دوجہ ہاتھ چو بھی سونا لایا حجی اکانہ چو بھی لایا تے گل چو بھی لایا ایڈا پیو سونا پایا تے پیو کچھ بھی نہ دیتا انہاں دیتی ایک ایکڑ زمین بیچارے تے دین دیتا اتنا سونا سوتے پہ ہو یا جاگ دے پہ ہو میں نہیں مندہ توجہ تُسی سارے سوتے ہو چلو اللہ تو انہوں جاگ دے رکھ توجہ ہے ماشاءاللہ چلو جاگ کے بیٹھے کرو نا جاگو ہاتھ پھر انج حال نہ ہویا تو آڈا گل سونی نے سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کوفے گئے انہاں 2 بچے آئے اون محمد مسلم بن عقیل شہید ہو گئے انہاں دے 2 بچے تو جو کوفے تو دوڑے باہر نکل گئے مکہ دے راہ جا رہے ہیں رات دا اندھیرا ہے کوفی فوجی انہاں دے مگر لگے ہوئے کوفی فوجی وہ اگے جا رہے ہیں ادھی رات اندھیرا ہے تے مگر فوجی وہ دوڑے جا رہے ہیں ایک گھرا ڈگ جاندہ ہے وہ دوجہ انہوں چک لیندہ ہے پھر او ڈگ جاندہ ہے پھر او انہوں چک لیندہ ہے پھر او ڈگ دا انہوں چک لیندہ ہے رات دا اندھیرا ہے ویکھڑ والا بندہ کوئی نہیں مگر وہ فوجی پہنچ گئے انہوں 2 پکڑ کے شہید کر دیتا رات دا اندھیرا آئی 2 ویکھڑ والا کوئی نہیں ایک ڈگدا آئی دوجہ چک لیندہ آئی دوجہ چک ڈگدا ایک ڈگدا آئی تے دوجہ چک لیندہ آئی رات دا اندھیرا آئی انہوں ویکھڑ والا کوئی نہیں رات دا اندھیرا آئی تے انہوں ویکھن والا کوئی نہ آئی ایک ڈگ جاندہ آئی تے دوجہ انہوں چک لیندہ آئی جدوں ڈگ دا آئی انہوں ویکھن والا کوئی نہ آئی جدوں چک دا آئی انہوں ویکھن والا کوئی نہ آئی میں نے کیوں میں پتہ لگا توجہ ہے میں نے کیوں میں پتہ لگ گیا ایک اندھیرا جو آئی تے ایک ڈگ جاندہ آئی تے دوجہ چک لیندہ آئی ویکھے تے تاں جے تو انہوں اللہ ویکھن دی توفیق دے وے توجہ ہے ماشاءاللہ انجی بیان ہوندے آ رہے ہیں انجی قوم سن دی آ رہی ہن پوچھو تے تاں جو کوئی اہل حدیث بیٹھا ہوئے تے ہوئے جانگ دا تے اٹھ پوے تے پھڑ لوے توجہ ہے ماشاءاللہ چلو اللہ تو اڑے تے رحم فرمائے ہن تسی مہربانی کر کے جا کے باونا ٹھیک ہے یہ تو غلطی لگی ہو تو دسنے مولوی جی تو ان لگ گئی یہ غلطی ہاں ٹھیک ٹھاک ابا مال دے گیا تو ذرا جاگ کے بیٹھو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محبوب جی کوئی بات نہیں، فرما عائشہ کوئی بات ضرور ہے، یہ تو نہیں دسیں گی آسمان تو وہی آ جائے گی، من خبر آ جائے گی، اور العلیم الخبیر من خبر پہنچا دے گا۔ اماں جی ایسا فرما دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سا سمجھیا کہ میں سو گئی ہوں، لیکن میں جاگ رہی سا، تسی باہر نو اٹھے، میں آپ دے پیچھے چل پائیں اور تسی بقی دے قبرستان اندر پہنچے، میں وینتی رہی، پھر واپس تسی پلٹے، میں تیزی نال چل کے آئی اور آگے چادر اوپر لئیے سا قابو کرنا چاہے نہ ہو پائے اور تسی تشریف لے آئے تے اے بات ہے آپ نے فرمایا عائشہ تساں سمجھا سی میں تہاڈی واری دی رات کسی اور بیوی دے ہاں چلا جاواں گا، فرمایا عائشہ نہیں، جدوں ادھی رات دا وقت ہویا ہے میرے کول جبریل آیا ہے اور اس نے آگے کہا محبوب جی اللہ آسمان دنیا تے نے اور تہاڈی امت دے لوگانوں بقی اندر جڑے دفن نے اللہ انہوں نے معاف کرنا چاہتا ہے، جے تو اپنی زوجہ محترمانو ایتھوں اٹھ کے چل کے چھوڑ کے جاؤ بقی دے قبرستان اندر، جو نواز دے دعا کرو تو اللہ تمہاری امت کو آج معاف کر رہا ہے۔ فرمائشہ تیرا پیار تیری محبت اپنی جگہ، لیکن جس ویلے من امتی معافی دی خبر ملی ہے میں اس واسطے تن چھوڑ کے ادھر چل پیا، کیوں النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ محبوبہ تسی رات نو بیوی کی محبت، عائشہ صدیقہ کی محبت، ان کی رات محبت عقیدت سب کو چھوڑ کے گئے اس لیے کہ امت کو معافی مل رہی تھی، اور تمہاری امت تو تمہاری سنت کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا جب امت کی خبر آئی کہ رب معاف کر رہا ہے، تمہارا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے اور تم جلسے میں بیٹھنا چھوڑ دو، یوتھ فوج کے نظم کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، اب میری شادی ہو گئی میں مصروف ہو گیا، میں دین کا مسلک کا منہج کا کام نہیں کر سکتا، میں ایک رات جاگنا میرے لیے مشکل ہے، میں اتنی دیر تک جاگوں اور بیٹھوں اور جلسہ سنوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری مصروفیات میرے معاملات، تو موبائل کو چھوڑ کے محبوب کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محبوب اپنی زوجہ کی ساتھ تشریف فرمائے، لیکن جب امت کا نام پڑا امی عائشہ کو چھوڑ کے بقی کے قبرستان میں آدھی رات جا کے امت کی مغفرت کی بخشش کی اہل بقی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ بقی میں جتنے میرے صحابہ دفن ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ایک صحابی کو سنو، شادی ہوئی ہے اور اگلے دن نماز فجر اندر جماعت دی پہلی صف اندر شادی ہوئی، سہاگ دی رات تو فجر دی نماز پہلی صف ہے۔ دوسرا صحابی پوچھ دے آج رات تمہاری سہاگ کی تھی اور تم آج ہی رات فجر کی نماز جماعت کے ساتھ؟ فرمایا بیوی آئی ہے ایمان نہیں گیا، نکاح کیا ہے ایمان ختم نہیں ہوا، جو بیوی مجھے فجر کی نماز سے روک ڈالے وہ بیوی کیسے رہ سکتی ہے میرے بستر پر جو مجھے نماز فجر سے روک دے؟ جب تک یہ خیرخواہی، یہ جذبہ، یہ محبت، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سہاگرات نبی علیہ السلام والو اعلان آیا کہ آؤ میدان جہاد اندر نکلو، میدان جہاد حملے دا خطرہ ہویا، صحابہ راتوں رات دوڑ نکلے، جا پہنچے میدان اندر سینہ حنظلہ شہید ہو گئے، زوجہ انہاں دی آئی یا رسول اللہ میرے شوہر نو عام شہداء کرام نو غسل نہیں دیتا جاندہ ہے، میں دفن کر دیتا جاندہ ہے، میرے شوہر کو غسل دیا جے کیوں؟ انہاں تے غسل واجب ہو چکا سی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ
حنظلہ دی میت تلاش کرو. یا رسول اللہ نہ زخمی اندر نے، نہ شہداء اندر نے، نہ زندہ افراد اندر نے. آپ رک کے پھر فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، میرے حنظلہ کے بارے میں خبر آ گئی ہے، اس کی میت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے اولے ان کو غسل دیا جا رہا ہے. فرشتے آسمان سے اتر آئے تھے غسل دینے کے لیے اس پاکیزہ صحابی کو جس نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کے بعد بیوی کی محبت عقیدہ سب کو چھوڑ دیا اور محمد مصطفیٰ کے اعلان پہ آپ پہنچا تھا. آگئے ہو شیخ، آئیو شیخ روضۃ الخطبہ، آئیے تشریف لے آئیے. اپنی حالت کیفیت کو دیکھیے. اہل الحدیث تم ایک رات پوری جماعت وقف نہ کر سکے سال کے بعد مسلک اور منہج کے لیے. تم نے آج تک کسی رشتہ دار کو مسلک و منہج کی دعوت ہی نہ دو. سارا دن دکان پہ بیٹھے پیسے گنتے رہو، کسی آنے والے گاہک کو مسلک کی دعوت نہ دو. جب تک یہ مسلک کی غیرت تمہارے انگ کے اندر رچے بسے گی نہیں، اس وقت تک مسلک یہ منہج غالب نہیں آ سکتا. آج کل ختم نبوت کانفرنسوں کا روز ہے پورے ملک میں، اور بڑے بڑے مطالبے. جی مرزائی پہنچ گئے، قدیانی پہنچ گئے، کلیدی عہدوں پر ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. یہ مطالبہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ان مطالبہ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں وہ وہاں تک پہنچے کیوں؟ اس لیے کہ تم سوئے رہے اور وہ جاگے رہے. کیوں پہنچے؟ انہوں نے منہج پر خرچ کیا، انہیں اپنے منہج کو غالب کرنے کے لیے خرچ کیا. تم نے جلسوں سے آگے بڑھے ہی نہیں. انہوں نے اپنی فکر کو غالب کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. اب سنو روزانہ، پتا کیا سن دے لاہور ترے اوقات ہی تمہیں سننا پہنتا. روز ڈال لو جو مرضی کر لو، یہ سننے کوئی الفاظ آپ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. یہ اذان ہے، اذان کے الفاظ ہیں اور تم سنتے نہیں ہو. سنتے ہو نا؟ لاہور میں روزانہ سنتے ہو. کیا معنی ہے وہ خلیفۃ بلا فصل کے آخری جملے کا کیا معنی ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان خلیفہ حق نہیں ہے. کون ہے خلیفہ بلا فصل؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا تھا کہ خلیفہ چہارم سیدنا علی ہیں، خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق ہے. اس کو کس نے ہمت جرت دی کہ وہ اپنی عقیدے کو 3 خلافتوں کی نفی کر کے لاؤڈ سپیکر کے 3 اوقات اعلان کرے؟ تم سوئے رہے. انہوں نے اپنے عقیدے کو اذان کا حصہ جعلی بنا کے اور عقیدے کا اظہار کیا. ان کی کتابوں میں یہ اذان نہیں ہے. یہ ان کی عقیدے کا حصہ تو نہیں تھا اذان میں یہ الفاظ. انہوں نے کہا اگر اذان سے پہلے الفاظ بڑھائے جا سکتے ہیں درمیان میں بڑھاؤ. اونجی تسان عقیدہ دسن نہیں دے انہیں لاؤڈ سپیکر پہ اذان کے اندر لے آ کے اپنا عقیدہ بیان کرو. وہ کرتے ہیں تمہاری 3 خلافتوں کا انکار کرتے ہیں. سنو وہ جرت سے کرتے ہیں اس لیے کہ تم سوئے ہوئے اور وہ جاگ رہے. سوئے رہنا اور اس قوم کو سناتے رہنا ہن میں پیکے نہیں آونا مر گئی میری ماں.
جس اہل الحدیث کی کانفرنس کے آخری خطاب یہ ہو کہ تو لب کے لے آوام تینوں میری ماں چلا کدے نہ مرے کسے دی ماں، کیوں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ماں نے تو مرنا ہے۔ ماں نو زنانی کو بڑھیاں کر کے پریشان کر کے بےزتی کروانی ہو، موت تو آئے گی ماں پر، چالا کسے دی نہ مرے ماں تو مرنی۔ یہ کسے دی ماں مرے نہیں تے ساریاں بیچاریاں سکھدیاں رہن گھر، تمہارے ہاتھوں ذلیل رہے۔ اس پر تم نے قوم کو لگا دیا، رویا کرو، نوحے پڑھو، مرثیے پڑھو اور بینڈ سنو۔ وداع بداع الجاہلیہ کی بھی تفسیر جا کے چوک دال گرہ میں شیخ الحدیث کے پاس بیٹھ کے نا پوچھنا کہ وداع بداع الجاہلیہ کی تفسیر کیا ہے۔ تمہارے قریبی شیخ محدث الاسر علامہ ثناء اللہ مدنی حافظ اللہ یہاں ہی تشریف قریب ہی رہتے، جا کے پوچھنا وداع بداع الجاہلیہ کا کیا معنی ہے، اور پھر ساری تقریریں رکھنا اور پڑھنا کہ یہی وداع بداع الجاہلیہ ہی نہیں ہے، اسی کو بینڈ نہیں کہا جاتے تو کسے کہا جاتا ہے؟ جس اہل حدیث کے مسجد میں 3 بجے رات وداع بداع الجاہلیہ جاری ہو، نوئے اور بین پڑھے جا رہے ہو اور قوم رو رہی ہو، وہ قوم صبر کا پیغام دے گی۔ اسی پہ زندہ رہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہماری آواز کو سننے والا، کوئی نہیں ہمارے اس دل کے درد کو جاننے والا، کوئی نہیں ہے غیور و غیرت۔ کہاں ہے وہ مسلک؟ کہاں ہے وہ منہج؟ کہاں ہے وہ عقیدہ؟ سو گئے ہو؟ کہاں جاگ رہے ہو؟ کیا ہوا کہ 1 محرم سے 10 محرم تک پورا مفلوج ہے اور تم روڈ پر کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ 12 ربیع الاول کو تم وفات النبی کا ذکر خیر کر ہی نہیں سکتے، اور باقی جھنڈیوں میں کے ساتھ جو کچھ بستیوں میں ہو رہا ہے حکومت ان کے ساتھ موجود ہے۔ تم سوئے رہنا، اب جشن سرکاری طور پر اس سال منوایا گیا ہے، چند سالوں کے بعد آنا، دیکھنا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میری بات لکھ لو آج۔ چند سال کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کا تم ذکر کرنا، تم سارے جیلوں میں ہو، جس سے قرآن بھرا ہوا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھری ہوئی ہے۔ اگر یہی روش رہی اور یہی کچھ سوچتے رہے اور یہی کچھ سنتے رہے اور یہی کچھ بیانات کا سلسلہ جاری رہا، بشریت کو بیان کرنا تمہیں بیان کرنے دیا جائے، علم غیب اور مسئلہ حاضر و ناظر تم دھڑلے سے یزدانی شہید بیان کرتے تھے، اب بیان کرنا چند سالوں بعد دیکھنا۔ سوئے رہو۔ پیغمبر علیہ السلام کو مانا ہے، رسول مانا ہے، رسول ماننے کا یہ مانا نہیں ہے۔ رسول کی نصرت بھی فرض ہے، رسول کے دین کی مدد لازم ہے۔ جب تک محبوب کے مشن کو آگے نہ بڑھایا جائے میں کیسے مان لوں کہ یہ محبان ہے؟ جس سے محبت ہو اس کا مشن آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جس مشن پہ رسول اللہ چھوڑ گئے تھے تم اس پر قائم ہو۔ جب رسول اللہ کا بیٹا ہاتھوں میں فوت ہوا تھا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، تو صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ تم رو رہے ہو؟ کیوں صحابی نے اعتراض کیا تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ کیوں پریشان ہوا تھا دیکھ کے؟ اسی وجہ سے یا رسول اللہ کی یہ تربیت تھی کہ یہ انداز
نہیں ہے۔ صحابہ ایران یسلا آپ رو رہے ہیں، فرما آنکھوں کا آنسو برس پڑے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس رونے سے منع کیا ہے وہ بین ہے، سینہ کوپی ہے، ہائے ہائے ہے، ہائے ماں ہائے ماں ہائے ماں۔ وہ جو منع تھا وہ تم نے شروع کر دیا۔ آئیے سنیے، نصرت اسلام کے لیے جب تک تم کھڑے نہیں ہوتے، اگر ہم نے نہیں ہونا تو بتاؤ رب کی زمین پر اور کون ہو؟ ہمارا کام تھا نصرت دین کے لیے کھڑا ہو۔ یہی اسلام کی مدد ہے اور یہی اسلام کا اس وقت ہم سے تقاضا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور 24 لاکھ ووٹ لے لیے، تم سوئے رہو۔ اور وقت آ رہا ہے آگے مزید عسر کا، تنگی کا۔ میرا بچہ جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں آنے والا ہے، اہل حدیث یونیورسٹی میں اس کو داخل کروانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا منہج بھی صحیح رہے، عقیدہ بھی صحیح رہے اور اعلیٰ تعلیم بھی عصری حاصل کرے۔ لاہور میں کہاں ہے وہ یونیورسٹی؟ مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ جلسے کراتے رہو، مولویوں کی جیب میں گرم کرتے رہو۔ لاکھ سے زیادہ، آج 2 لاکھ سے زیادہ لے گئے ہوں گے۔ کہاں ہے وہ تمہاری یونیورسٹی؟ لاہور میں منہاج یونیورسٹی میں 35 کے قریب اہل حدیث طلباء داخل ہوئے اور اہل حدیث نہ رہے۔ قیامت والے دن گربان نہیں پکڑیں گے تمہاری سیادتوں کا، قیادتوں کا۔ کہاں ہے وہ تمہاری یونیورسٹی جہاں میرے بچوں کا مستقبل سنور سکے، اعلیٰ تعلیم بھی ہو، منہج بھی قائم رہے، عقیدہ بھی قائم رہے؟ لے آؤ۔ کچھ بھی نہیں نہ کیا، بس یہی کرتے رہو۔ عزیزان من، کیا کہوں، عزیزان من کی حال ہے؟ عزیزان من تھوڑے خیر ہے؟ جب کہتے ہو عزیزان من تو مجھے تکلیف ہوتی ہے دل میں۔ عبداللہ شہو پور کی آواز کوئی گھٹ تاثیر والی تھی؟ گوانڈو لبھن دی لوڑ کیڑی آئی عزیزان من؟ شیخ القرآن کی آواز میں بولتے تو عزیزان من تے تاں لیا ہوا، وہ عزیز من آ ہی نہیں سکتا جب تک سنا نہ جائے، اور سننے کے لیے جب سنتے ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تمہیں کیوں مرعوب کرتی ہیں دوسروں کی آوازیں؟ کیوں مرعوب کرتے ہیں تم دوسروں کے سٹائل و انداز؟ کیوں متاثر ہوتے ہو ان سے؟ ہم تو ان کے چہروں کو دیکھ نہیں سکتے اور تم متاثر ہو۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے شرک بیان کر رہے ہیں تم ان سے متاثر ہو، ان کی آوازوں اور لہجوں سے متاثر ہو۔ جب عزیزان من ہم میں آئے تو اسی مولوی نے کہا تھا ماشاءاللہ میں پہنچ گیا ہوں وہابیوں کے اندر۔ اسی دن شرم آ جانی چاہیے تھی ہمیں۔ جو اس نے الفاظ کہے سن وہ ممبر پہ نہیں ہو سکتے، میرے کو باہر پوچھ لیا جی انہیں کی کیا سے، جب میں مسجد تو باہر نکلا گا۔ بہرحال ان چونکہ میں فجر تک تقریر کرنی، ان وقت تے گزارنا ہے تو انہوں کو جگاونا تے ہے۔ ہاں انشاءاللہ پکی گالے توجہ ہے ماشاءاللہ۔
سنیے پھر کچھ کرنے کا وقت ہے اللہ کے بندو. جمعے پر آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے 1:30 بجے، کیسے تبدیلی آئے. 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوندی. تو آڑی مسجد کنے بجے کھڑی ہوندی یزدانی صاحب؟ 1:30 بجے. اندروں جا کے ویکھ لو ٹائم بھی جمعے دا لکھے ہوا ہے. یہ لکھے ہے 1:15 بجے. جمعہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، ٹائم 1:15 بجے لکھا. جس نے 12:35 پہ آنا ہے اس کا فرشتے جمعے کے پڑھنے والوں میں نام لکھتے ہی نہیں ہے. جب لکھتے ہی نہیں ہے تو تم جمعہ تو پڑھتے ہی نہیں ہو. جب خطیب ممبر پہ کھڑا ہو جائے فرشتے بیٹھ نہیں جاتے، نام تو نہیں لکھتے. بعد میں جو آئے تم نے اپنے امام کے خطیب کو خطبے کوئی نہیں سنا، دھوکہ کرتے ہو. ہر جمعے پر جو 12:30 بجے نہیں آتا اس کا جمعے پر نام نہیں لکھا جاتا. وہ اس کا جمعہ کا فریضہ خطبہ سننے کا اس نے پورا نہیں کیا، زیادتی کی ہے اس نے جماعت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے مسلک اور منہج کے ساتھ. جس کی روٹین ہے 1 بجے آنے کی، دکان پہ کھڑے ہو، مصروفیات میں ہو، مسجد میں آتے ہی نہیں ہو. جہاں بازار میں نماز ملتی ہے وہیں پڑھ لیتے ہو. ساڑی سارے کل ہو جاندی، توڑی ہو جاندی ہوئے گی. ہم سے تو یہ غیرت کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. تمہاری ہو جاتی ہے تو پھر یہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ، تمہاری جہاں ہو جاتی ہے وہاں جا کے بیٹھو. دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھو جہاں ہو جاتی ہے. ہم نے کروڑوں پر خرچ کیا عقیدہ توحید پر، مسجدوں کو کھڑا کیا، مدارس کو کھڑا کیا. تمہاری ساتھ سب جگہ پر ہو جاتی ہے. جب ہو جاتی تھی تو کہتے کیوں ہوں؟ میں اہل حدیث ہوں. کہا کرو میری ہو جاتی ہے، میں وہ ہوں جس کی ہو جاتی ہے. جس کی ہو جائے وہ کسی کا نہ وہ ہی ہوتا ہے نہ وہ شی ہوتا ہے، اس کی ہو جاتی ہے. جہاں بھی وہ ہو اس کی ہو جاتی ہے. بڑا مشکل ہے مرحلہ. توجہ کرنا، جن کی نہ ہوتی ہو نا انداز دیکھیے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازہ کھٹکھٹایا گیا مدینہ پاک اندر. دروازے تے آئیاں کون؟ فرمایا زینب ابو العاص ہوں تمہارا شوہر، تمہاری خالہ صاحب، تمہاری خالہ کا بیٹا ہوں، تمہارا شوہر ہوں. مدینے میں کیسے آ گئے ہو؟ اپنے بیٹوں کو ملنے آیا ہوں، اپنے علی کو امامہ کو ملنے آیا ہوں. فرمایا رک جاؤ، پہلے پوچھا ہوں مصطفیٰ سے. تم یہاں رک جاؤ، تم میری خالہ کے بیٹے بھی ہو، شوہر بھی تھے، لیکن میرے باپ نے تجھ سے جدائی میری کروا دی ہے اس وجہ سے کہ تم ایمان نہیں لائے. اب اتنا اندر آنا جائز ہے یا نہیں؟ تمام محبتیں تجھ پہ قربان، لیکن میری بات سن لے، اندر نہیں آنے دوں گی جب تک میرا محبوب اجازت نہیں دے. تسی جا کے چوپ کر کے مگر کھلو جاندے ہو جنازے تھلے منہ کر کے. کیسے مان لو غیرت حمیت؟ جنازے میں بیٹھے ہو، تیسرے میں بیٹھے ہو، 5ویں 7ویں 10ویں 40ویں میں بیٹھے ہو برادری کے لیے. یہ ہے سیدنا عثمان. سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی دعوت دیندہ ہے، کل شام توڑی روٹی دعوت ہمارے گھر. سیدنا عثمان فرمان لگے خیر نال دعوت فرمائیے. فرما بیٹوں کے ختنہ کروائے، کل تمہاری دعوت پکائی.
دوستوں کی برادری کی، آپ بھی تشریف لے آنا۔ فرمایا کل عقیقہ ہے، فرمایا عقیقہ نہیں، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، وہ کر دیا تھا، بچہ چھوٹا تھا، بیمار تھا، اس وقت اس کے ختنے نہیں کروا سکے، اب جوان ہوا، بڑا ہوا ہے، اب ختنے کروانے کا پروگرام بنایا ہے، اس موقع پر دعوت دی ہے برادری کو، دوستوں کو۔ فرمایا پیغمبر کے زمانے میں دعوت یا ولیمہ ہوتی تھی یا دعوت عقیقہ ہوتی تھی، ختنے کے موقع پر دعوت پیغمبر سے ثابت نہیں، اس دعوت میں نہیں آؤں گا جس پر مصطفیٰ کی مور نہ ہو۔ تسی ہر دعوت پہنچے ہوں جو اہل الحدیث اور جلسے بھی سنتے اور کرواتے ہو، تمہارے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ برادری جو ہوئی تھلے منہ کر کے بیٹھے ہوں جو وہ تمہاری عزت میں بدعت نہیں چھوڑتا، تم اس کی عزت میں سنت چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس پیغمبر کی اداؤں کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اتنے مانا نہ نہیں چاندی جتنے محمد مصطفیٰ اپنی امت نو چاندے نے، خرخائی فرما دینا ہے۔ ماں کب تک چاہے گی؟ دنیا اندر چاہے گی، محبت کرے گی، پیار کرے گی، لیکن قیامت دن آئے گا ماں کہے گی رب نفسی اللہ من بچا لے۔ دو پیندے بچے بھی ماں چھوڑ کے دوڑ جائے گی، رب نفسی یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابیہ، چھوڑ جائے گی ماں، جناب چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا، بیوی بچے سارے چھوڑ جائیں گے، ایک یہ جو اس لائق نے جنت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جڑے فرمان کے رب نفسی نہیں، رب امتی۔ اللہ سارا زمانہ آج رب نفسی آندہ ہے، میں آج رب امتی آنا، اللہ منو اپنی جان دی نہیں، میری امت نو بچا لے۔ امت کی حالت کیفیت دیکھ لو۔ فرمایا لکل نبی دعوت المستجابہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک دعا کرنا جڑی چاہے وہ منگ لوے۔ ہر نبی نے دعا منگن اندر جلدی فرمائی۔ فرمایا میرے صحابہ جدو میری واری آئے میں اپنی دعا نو مؤخر کر دیتا ہے، قیامت والے دن پوری امت کے لیے دعا کروں گا، اللہ میری دعا قبول کر کے شفاعت نو قبول کر کے میری امت کو جنت عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ مشرکو خبر ہے تمہارے لیے کہ قیامت والے دن بھی شفاعت محبوب سے محروم رہو۔ اتنی غیرت نہیں مانگوں گا مشرکوں کے لیے میں قیامت والے دن شفاعت، اور تسی اللہ مغفر لہ ورحمہ تیرا پوپیدہ پوترے، عقیدہ کے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ قیامت والے دن فرما رہے ہیں جس نے شرک کیا ہوگا اس امتی کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے لیے قیامت والے دن شفاعت نہیں کروں گا۔ محبوب کی غیرت پر قربان، اور تم جا کے بیٹھے ہو سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، تمہارے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث پھٹی ہے، جو آ جائے وہ کھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، اس کی حلاوت کو محسوس کیجیے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، نماز کو شروع کیا ہے، آج تک کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی۔ اور جب مجھے پتا چل گیا ہے یہ صحیح العقیدہ شخص نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھا بھی نہیں۔ ساری مجھے سرمن محلے چاہتے ہیں لوگ، ایوے کو کسی دے جنازے چ نہیں آتا، میں کہا الحمدللہ، ساڑھے جنازے چ نہیں آیا الحمدللہ۔ کئی لوگ میں گزرتا ہوں کہتے ہیں یہ بڑا سخت ہے، جنازے ساڑھے ماں موئی جنازے کوئی نہ آیا، مگروں آ گیا سی تعزیت لئی، آندھا سی بڑا افسوس ہویا، اتھے بھی سوچ کے آندھا ہے نہیں آندھا اللہ معاف کرے، میں کہ یہ نہیں کہتا،
ججت للہ الفاظ کہتا ہوں تمہاری والدہ فوت ہوئی ہے تمہیں افسوس ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تو انہیں مصیبت اجر دے میں یعنی آگے میں کہا بس اتنا نہیں ہو سکتا آگے کیا ہو سکتا ہے آگے میرا ایمان ہے میری غیرت ہے جس کو میں صحیح العقیدہ نہیں سمجھتا اس کے لیے رب سے سفارش نہیں کرتا مغفرت کی دعا نہیں کرتا مغفرت اس کے لیے مانگوں گا جو اس معیار پہ پورا اترے گا جھوٹی گواہی دوں میں تو اس کے لیے جنازے میں بڑے سینہ کھول کے کہوں گا اللہم عبدک وابن عبدک وابن عامتک کان یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک جھوٹی گواہی دوں اس کے بارے میں گواہی دوں گا جس کے بارے میں یقین ہوگا کہ یہ شرک نہیں کرتا اور کچھ بھی نہیں ہویا ماشاءاللہ 48-50 سال ہو گئے نا ٹھیک ٹھاک ہے کوئی رولا نہیں کچھ نہیں ہوا ہوندہ بھی کچھ نہیں ہوا سکن نانے دا انج میت پیاسی بڑا مزہ سی زندگی دا میں ادھوں آتا ہونا کئی باری پہلے بھی گل دسی ہے کئی مرتبہ بات ہوگی پھر بات آ گئی میں تو پنڈ تو باہر جان ہی کوئی نہیں سی چند اپنی برادری کو باہر یا اپنے محلے سے باہر جانتا ہی کوئی نہیں تھا شاید اسی جنازے سے اللہ نے اٹھا لیا تھا سامنے نانے کا جنازہ پڑا ہوا تھا جنازہ سامنے میں نے کہا جنازہ پڑھاؤ میں کہا ٹھیک ہے پڑھانا مگر وہ ساری برادری آکھیا جے تو پڑھانا نہیں سی تو جنازہ گاج گیا کیوں مگر غیرت واسطی تھا گیا میت کے ساتھ گیا چرپائی کے ساتھ گیا پورا بستی کراس کر کے جنازہ گاہ میں پہنچ کے جب میت سامنے آ گئی کہنے کہ جنازہ تسی پہلے پڑھا لو میں نے کہا یہ میرا نانا تھا نا صدیق عمر کو گالیاں دیتا تھا میں کیسے پڑھا لوں جنازہ صدیق تیرے جوتے پر ہزاروں نانے قربان نہیں ہو سکتا واپسی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ نے زمین سے اٹھا لیا ہے یہ سارا مقام عزت وقار شہرت خطابت جو کچھ ہے اللہ نے اس دن کے بعد ہی دیا ہے اللہ نے اس ادا کو ہی میں سمجھتا ہوں قبول کر لیا غیرت مند بنو جس بندے میں عقیدے کی غیرت کوئی نہیں وہ بھی کوئی انسان ہے ضائع کرتے ہو اپنے منج پر کے خلاف پیسے لگاتے ہو عزت سے جیو غیرت سے جیو اور یہ یقین کر لو مرنا اسی دن ہے جس دن اس نے لکھا ہے اور بیمار اسی دن ہونا ہے جس دن اس نے لکھا ہے کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے لڑو جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہم کون ہیں لو اس حدیث کو سنو توجہ ہے ماشاءاللہ حدیث سنا ہوا باس کرا چلو پھر پکے رہے آج میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بھی انس ہے جو صحابی دی بات سنا دے او دا نام بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عہد دے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جا رہے ہیں کفار وال دوڑے جا رہے ہیں حملہ کرنواتے لڑنواتے مار کے لئے دوڑے جا رہے ہیں اگو صحابہ کرام پچھانو دوڑے آ رہے ہیں تے وہ سیدنا انس فرمان لگے او ساتھیوں کیوں دوڑے جا رہے ہو پچھانو کیوں ہٹتے ہو فرمایا انس تو نہیں سنیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے خبر سنی رسول اللہ شہید ہو گئے جدو آپ شہید ہو گئے پھر اگے جان دی پھر لڑن دکی مانا چھوڑو تے پچھا دوڑو آگے نہ بڑھ آگے گمسان دی جنگ ہو رہی ہے کئی صحابہ مارے گئے کئی صحابہ شہید ہو گئے حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے سیدنا انس نے جدو اے بات سنی ہے تے ساتھی نواز دے کے فرمان لگے پھر پچھا کیوں دوڑ دے ہو پھر میدان کیوں چھڑ دے ہو
کہنے لگے رسول اللہ شہید ہو گئے نے. اگو آدھنے فَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ وَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ. جب مرشد وفات پا گئے نے, شہید ہو گئے نے, پھر پیچھا کیوں پلٹ دے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ جو شہید ہو گئے نے, فرمایا فَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ. جس دنیا تے محبوب نہیں رہے پھر اتے زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ جب رسول اللہ نہیں رہے پھر پیچھے پلٹتے ہو, آگے بڑھو. کیا کرنا ہے اس مدینے میں زندہ رہ کے جہاں محمد مصطفیٰ نہیں رہے؟ آگے پلٹو, آگے بڑھو. اور آسمان پر چہرہ اٹھائی جا رہے ہیں, فرماتے ہیں میرے اللہ میں معذرت کرنا, اے اللہ میں معذرت چاہتا ہوں, اللہ میں معافی مانگتا ہوں ان کی طرف سے جو چھوڑ کے دوڑے جا رہے ہیں اور مشرکین سے برات کا اعلان کرتا ہوں. فرماتے ہیں فَقُومُوا قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ. پیچھے نہ پلٹو, اس مشن پہ مر جاؤ جس مشن پہ محبوب چلے. آگے بڑھو. اگو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سعد تسی بھی پچھا نو ہٹ رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ شہید ہو گئے نے. پچھا پلٹ. فرمایا پچھا کیوں پلٹا؟ وہ دیکھو اود پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے جنت کی. آگے تو سہمیں مولویاں کو سنے باؤ جڑی جنت ہو رہا اکھا بڑیاں موٹیاں ہو سن تے ہو, پنڈلیاں چگوتا نظر آ رہے ہو سی تے بڑی خوبصورت ہو سن, دوپٹہ ہو دا اینج ہو سی. یہ سن 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 کے مولویاں تو بڑا سنایا چل دے جنت دے وچ پانی دے کے فوارے ہو سن. ہاں جب کہ نظارے ہون گے اتھے چل دے پتہ نہیں کی شاید فوارام چل دے رامتان دے فوارے ہونگے. کوئی شک نہیں سب کچھ ہوگا, لیکن وہاں تک پہنچنا بڑا مسئلہ ہے. اود کے پہاڑوں سے خوشبو آ رہی تھی. ٹچ موبائل کے ٹچ کرو, موبائل کو ساری رات استعمال کرتے رہو, چل دے رحمت دے فوارے ہونگے, پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. ساری رات بے حیائی اور فحاشی میں گزارو اور جنت کے طلبگار ہو. اور یہ میری بات لکھ لو, رب عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا. صدیق عمر عثمان علی کو جنت دے. وہ صدیق کو جنت تب دے جب مکے میں پتھر لگے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. عمر فاروق کو جنت تب دے جب 14 خنجر لگے اور آنتیں باہر آ جائیں. عثمان کو جنت تب دے جب گھر کے اندر 40 دن بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں. شیر خدا کو جنت تب دے جب عبد الرحمن ابن ملجم جیسے لعین شخص کے ہاتھوں تلوار سے 2 ٹکڑے ہو جائے اور تمہیں ٹچ موبائل پر اور مصروفیات عیاشیوں پر تجھے جنت دے دے. وہ عدل والا ہے, اسی راستے سے جنت دے گا جس راستے صدیق کو عمر گزر کے گئے. جنت کے طلبگاروں, یہ جڑی جنت نا طارق جمیل علی اے لب سکتی ہو رہا ایک واری اینج دوپٹہ چکن تے سدھا رائے ونڈ نظر آوے. اتنی ہوروں کے دوپٹے ہیں. یہ جو جنت ہے نا, یہ پاکستان میں ان کی جنت ہے. جس جنت میں مصطفیٰ صدیق عمر عثمان نے جانا ہے نا, میں کدے اس حدیث سے غور کرنا. جب نبی نے پہلا خطبہ دیا, پہلا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, اے مکے والو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو. عرب و عجم کو بادشاہ بننے کے لیے صحابہ آ گئے, مارے کھائیں, تکلیفیں برداشت کی, 13 سال مار کھاتے رہے. 13 سال بعد اعلان ہوا
کہ جنہیں حبشے جانا حبشے ٹر جائے، جنہیں مدینے جانا مدینے ٹر جائے۔ یہاں کے حالات درست نہیں ہیں۔ صحابہ میں عجیب تذبذب کا شکار ہوئے۔ پہلا خطبہ عرب و عجم کے بادشاہ کیسر و کسریٰ کے مالک 13 سال تے ایک انچ بھی نہیں لپی۔ 53 سال محبوب کی عمر ہو گئی، داڑھی مبارک میں چند بال سفیدی آ گئی، پریشان ہو گئے۔ دعوے تو بڑے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی چھوڑنا ہے مکہ؟ جو تھوڑا جیا تذبذب سے نہیں پیدا ہویا نا، پھر چاہیدہ سی نا نبی پا خطبہ دیں دے، وہ پریشان نہ وہ حوراں بڑیاں سونیاں، اینج دوپٹہ ہو سی تے اینج انہاں دا کپڑے ہو سن تے اینج گارس جناب کستوری دا ہو سی تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہو سا پتا پھر کیا ہے یہ آیت؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ فرمایا محبوب نے میرے صحابہ پتھر کھا کھا کے تھک گئے ہو، تواڈے تو پہلے جنت جان والے لوہے دیاں کنگیاں نال انہاں دے سینے چھلنی کر دیتے گئے سن۔ لوہے دیاں کنگیاں نال سینے ان کے جسم کو چھیل دیا گیا تھا۔ وہ تب جنت میں گئے تو اسی انجے جان دے اینج دی جنت اینج دی لبڑی رائے بینڈ ڈالی یا پاک پتن والی۔ اس جنت میں جانے کے لیے منج کے لیے اٹھنا پڑے گا، سونا چھوڑنا پڑے گا۔ اوہ حدیثو سوچو کیا کہا تھا نصب نظر نے، اس راستے پہ میں جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا۔ اور جب میں نے اس بخاری کی حدیث کو پڑھا تو مجھے وہ علامہ ساندیر کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں پہلے بھی سنا کرتا تھا، ان الفاظ کو پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، کہتا تھا، لیکن اس دن مجھے پتا چلا جب میں نے یہ بخاری کی حدیث اگلے دن پڑھی کہ علامہ شہید تو حدیث کا ترجمہ کر رہا تھا۔ ہم نے سمجھا یہ خطابت کا جوش تھا، میں اکیلا لڑوں گا، میں تنہا لڑوں گا، تم سارے پلٹ جاؤ، میں تنہا لڑوں گا اور اس وقت لڑتا رہوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم نہیں لہرا جاتا۔ میں تو سمجھتا تھا یہ خطابت کا تیرا رنگ تھا۔ جب بخاری کی حدیث کو میں نے پڑھا تو میں نے کہا تو بہت عظیم انسان تھا، کیا کہہ گیا تھا، تجھے کھو دیا ہے پوری جماعت۔ عظیم فکر تھی تیری۔ اب کیا ہے اس علامہ شہید کی قوم کا؟ اس حال پہ ماں دے جاننا نہ روو، اس حال پہ روو، اس پہ ماتم کرو، اس پہ آنسو بہاؤ۔ اے دیوتے جناب کو رومال لے آؤتے کوئی شے لا کے آنسو بہاؤ۔ یہ رونے والی بات ہے، کہاں ہو تم؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا تھا جب مرتدین کے خلاف باہر نکلے نا، مرتدین کے خلاف، میرے صحیح کہ آپ مرتد نہیں ہے، مرتد ہے، قائدینی مرتد یعنی مرتد ہے۔ کون نکلتا ہے ذرا باہر بلغ نکل دکھے دکھائے تو صحیح۔ جب صدیق نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی خلافت کا افتتاح، اپنی خلافت کا آغاز اسامہ کے لشکر کو بھیج کے کر رہا ہوں تاکہ میں محبوب کی حدیث آپ کے امر سے اپنی خلافت کے پہلے حکم کا آغاز کروں۔ وہ لشکر روانہ ہوا، پھر خود نکلے، صحابہ اکرام آئے، فرمایا ابوبکر مدینہ خالی ہو جائے گا، نہ جاؤ۔ فرمایا مدینہ خالی ہو جائے، مدینے پہ لوگ حملہ آور ہو جائیں اور درندے پر آ جائیں، میری بوٹیاں اچک لے جائیں، یہ گوارا ہے۔ محمد کے دین میں کوئی آواز کھڑی کرے اور مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، وہ گوارا صدیق کو نہیں ہے، سانو کچھ بھی نہیں۔
اگر یہی روش رہی تمہاری لوگ غالب آ جائیں گے تم پر اور تم مغلوب ہو جاؤ گے. ہوں تسی کہو گے ایسا کرنا کی مثلا ایڈا جو کوش ہے تو گھنٹہ سا کی کرنا ہے تقاریر کرانی ہے جلسہ کرنا سا کرنا کی. آئیے صرف ایک بچہ صرف ایک قوم کا بیٹا انتخاب کیجئے جو آپ کے ہاں ہو صحیح ہو فتین ہو میٹرک اس نے کیا ہو اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا کے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچانے کا عزم کر کے اس پر لاکھوں روپے آپ کے خرچ ہو جائے مسجد سے فنڈ کر کے خرچ اس پر کر کے اس کو ایسے مقام پہ پہنچا دو اس کے ذہن میں مسلک حدیث بھی بھر دو اس مقام پہ پہنچا دو جس مقام پہ وہ جائے اور آپ کے مسلک کے لیے وہ کچھ کر جائے جو آج تک کسی نے نہ کیا اور صرف ایک بیٹا قوم کا اس بستی سے اس محلے سے تیار کر دو. مسجد یہی رہنے دو ایس پاس نو ٹیل نہ لگی نا تے ثواب وچ کوئی کمی نہیں آئے گی. جو یہاں ٹیل لگانی ہے اس بچے کو وقف کر دو پیسہ خرچ کر دو. مسجد کو کچا بھی رہنے دو لیکن مسجد سے ایک بچہ تیار کر کے فکر کے لیے کسی اعلیٰ جگہ پر پہنچا دو وہ کام کر جائے جو آج تک نہ ہوا ہو. ایک بچہ تیار کر دو. پیغمبر نے تیار کر کے کہاں بھیجے تھے معاذ کو اور رفع الیدین کو سنت ماننے والوں معاذ کو تیار کر کے کس نے بھیجا تھا یمن میں کسی اعلیٰ جگہ پر بٹھا دو پڑھا دو مسجد سے فنڈ کر کے بچے پہ خرچ کر دو لاکھوں روپے. تسی تنخواہ ہی مولوی بنی کی نہیں دین دے ہونے ہو. جس قوم کی سکول کے پیر کی تنخواہ 25,000 ہو اور جس مسجد کے خطیب کی تنخواہ 10,000 ہو اس قوم کی یہی حالت ہوتی ہے. بھائیو جو تمہاری ہے اللہ سے ڈرو. کیا کرنا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں کیا کرو. جو تقریر کرے اور تمہیں طریقہ نہ سمجھائے اس تقریر کا تو کوئی فائدہ نہیں. کل عشاء کے بعد پوری جماعت یہاں کی بیٹھ جائے. کتنے اہل حدیث اس مسجد میں نماز پڑھنے والے وہ سب کے نام لکھو. کتنے ہیں کرائے پر رہتے کتنے ہیں اپنے مکانات والے جن کے مکان ہیں اور جو کرائے پر ہیں وہ 10 ہیں وہ 20 ہیں. ان 20 کے مکان کے بارے میں اپنے 10 مرلہ مکان سے 2 مرلے ایک بندہ 2 مرلے دوسرا بندہ اس بھائی کے لیے وقف کر دو اس کو کرائے سے بچا لو. تمہارا وہ بھائی ہے ایسے بنو جیسے انصار نے مہاجرین کو بسایا تھا. کاش یہ 2 لاکھ جو یہاں خرچ ہوا ہے یہ اس پر بھی خرچ ہو سکتا تھا. یہ بھی کرو جلسہ پروگرام کا انکار ہی نہیں. لیکن ایک بندہ یہاں اہل حدیث کنال کی کوٹھی میں رہتا ہو دوسرے کرائے پر رہتا ہو اور 10 سال وہ کرائے پر رہے وہ 10 سال کنال کی کوٹھی میں رہے دونوں ایک مسجد کے نمازی ہوں دونوں پہلے صف کے نمازی ہوں یا کرائے والا اہل حدیث نہیں یا کنال والا اہل حدیث نہیں. میں دونوں کو نہیں مانتا. مجھے منوانا ہے تو جو اس کرائے والی کے لیے سوچتا نہیں ہے اس کو ممبر پہ چڑھنے کا حق نہیں ہے. وہ امام کس کا جس کی جماعت کرائے پر رہ رہی ہے اور وہ سکون سے سویا ہوا ہے دوسروں کے ضمیر کو جگاتا کیوں نہیں. جگاؤ اس مردہ ضمیر کو جگاؤ. 18 مرلوں میں کچھ نہیں ہوتا 2 مرلوں کے مکان میں اس کی بچی رہ جائے گی. اللہ کی قسم جو دعائیں دے گی ہو سکتا ہے اللہ تمہیں 36 مرلے دے دے. ایک نکر میں 2-2.5 مرلے خالی کر کے بھائی کو مفت دو. کتنے ہوں گے کرائے پر 10 20
اس سال 1 کو 2 کو اگلے سال پھر 2 کو اگلے سال پھر 2 کو نہ ہو تو 50 ہزار 20 بندے مل جائیں، کوئی 10 لاکھ کا کوئی سائٹ پر مکان ہی اس کو لے کے دے دو۔ انصار نے مدینہ سے باہر مہاجرین کا کیمپ لگایا تھا، وہاں دیگ پکا کے دے آتے تھے یا زمینوں میں آدھا حصہ دیا تھا، اس لیے کہ دونوں اہل الحدیث تھے۔ کیا حالت کیفیت ہے ہماری، اس سوچ فکر سے جیے، اور انشاءاللہ میں نے یہ رب سے عزم کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ میں تمہارے سو ہوئے ضمیر کو انشاءاللہ جگاؤں گا، اور اس ضمیر کے اندر مٹا دو اپنے آپ کو۔ دیکھ لو ہمارا ایک جامعہ ہے، اس جامعہ میں میرا اپنا مکان نہیں ہے، میرے جامعہ کے اساتذہ جو رہتے ہیں انہوں نے جامعہ میں رہ کے پڑھا کے اپنے مکان بنا لیے، مجھ سے اپنا مکان نہیں بنایا گیا۔ میں اسے اہل حدیث کہتا ہوں جو اپنے لیے نہ جیے، جو دوسروں لیے جیے۔ اپنے لیے جینا یہ حیوانیت ہے۔ بھینس جیتی ہے اپنے لیے، گھوڑا جیتا ہے اپنے لیے، گدھا جیتا ہے اپنے لیے، گائے جیتی ہے اپنے لیے، بکری جیتی ہے اپنے لیے، انسان جیتا ہے دوسروں کے لیے۔ یہ فرق ہے انسان اور حیوان میں۔ جو اپنے لیے جیتا ہے وہ انسان ہے۔ ساری انسانیت کا خلاصہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کس لیے جیتے تھے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ انسانیت تو یہ تھی۔ کیا کہا تھا صحابی نے؟ یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے بھائی کو کہو ایک سے نکاح کر لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ اپنا گھر آباد کر لے۔ اللہ قسم ساری زمین کھنگال ماری، ساری تاریخ جناب کھول کے پڑھ لیجیے، ایسی مثال کہاں سے ملا ہو؟ گھر کے 2 حصوں میں بانٹا تھا۔ یہ کہاں ہے انسان؟ یہ ذوق یہ شوق پیدا کیجیے۔ جب تک یہ اہل حدیثیت تم میں پیدا نہیں ہوگی۔ جماعت کا یہی معنی تھا، پاؤں سے پاؤں جوڑنے کا یہ معنی تھا کہ دل جڑ جائیں گے۔ جب دل جڑ جائیں تو پھر اپنا مکان میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، دوسروں پر نچھاور ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک حدیث سنیں، کسے کہتے ہیں انسانیت، کسے کہتے ہیں خیرخواہی۔ حدیث حسن جے کی حدیث، صحابہ کی سیرت۔ میدان جہاد اندر ایک صحابی زخمی حالت اندر گریا پہ ہے، انہیں پانی دی آواز لائیے، کوئی ہے جڑا میں نے پانی پلائے۔ صحابی گیا، پانی دا پیالہ بھر کے جو دے کل پہنچے ہے، دوجہ نے آواز ماری ہے پانی ہو۔ زخمی صحابی کہندہ ہے انہوں پانی پہلے پیوا دو، دوسرے کل پہنچے ہے، تیسرا آواز دیندہ پانی، فرما تیسرے نے پلا دو، تیسرے کل پانی لے کے پہنچے ہے، چوتھے دی آواز زخمی دی آئی ہے انہوں پلا دو، چوتھے کل پہنچے ہے، پنجویں دی آواز آئی ہے، پنجویں کل پہنچے ہے، چھویں دی آواز آئی ہے، چھویں کل پہنچے ہیں، ساتویں دی آواز آئی ہے، ساتویں کل پانی لے کے پہنچے ہیں، وہ شہید ہو گیا ہے، واپس پلٹے ہیں، چھویں کل پہنچے ہیں، وہ بھی شہید ہو گیا، پانچواں چوتھا تیسرا دوسرا، پہلے کل پہنچے ہیں، پہلا بھی شہید ہو گیا، 7 پانی نہیں پیتا، 7 شہید ہو کے 10 گئے۔ اپنے لئے جینا انسانیت نہیں، یہ ہے انسانیت۔ دوسروں کے لیے جیو، پترہ لئے مکان بنانا کمال نہیں، دوسرے کے لیے پہلے، دوسرے کے لیے اپنا بناؤ۔ 10 مرلے کے 7 مرلے میں رہ لو، تیسرے 3 مرلے بھائی کو دے دو، دوست کو دے دو، رشتہ دار کو دے دو، بھائی کو دے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا یہ دل کی اندر کدورت میل نکالو، اللہ کی قسم اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ پھر مہاجرین نے کیا کہا تھا؟ مکہ فتح بھی ہو گیا تھا، زمینیں اپنی مل بھی گئی تھیں، اپنے گھر خالی ہو گئے تھے، اپنے محلات عثمان کے مکے کے خالی ہو گئے تھے، کیوں نہیں گئے تھے واپس؟
انہی کے ساتھ جئیں گے، انہی کے ساتھ مریں گے جنہوں نے اپنے گھروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ محبتیں ہوتی ہے۔ انصار رو رہے سن کہ اساں واپس جاؤں گے، رسول اللہ مکے رہ جائیں گے۔ آپ نے کہا انصار پریشان نہ ہو، اب ہمارا جینا مرنا مدینے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنا علاقہ مکے میں نہ مصطفیٰ رہے، نہ صدیق رہے، نہ عمر رہے، نہ عثمان رہے، نہ شیر خدا رہے۔ نبی پاک کا مدفن بھی مدینہ، صدیق کی قبر بھی مدینہ، سیدنا عمر کی قبر بھی مدینہ، سیدنا عثمان کی قبر بھی مدینہ، شیر خدا بھی رہے تو مدینہ میں خلافت کے زمانے کوفہ پہنچے تھے، وہاں وہ شہادت کا رتبہ آپ کو حاصل ہوا۔ گویا اپنی بستی میں نہیں گئے، انہی بھائیوں کے ساتھ رہے جن بھائیوں نے اپنے مکانوں میں حصے دے کے اپنا بھائی بنایا تھا۔ یہ اسلامی بھائی چارہ تھا، وارث نہیں تھے، مالک نہیں تھے۔ اور پیغمبر کو 9 حجرے صحابہ نے بنا کے دیے تھے، 9 حجرے بلکہ 11 حجرات بنا کے دیے تھے صحابہ نے۔ ہر بیوی کے لیے الگ گھر بنا کے دیا تھا کہ ہمارا پیر یہاں بسے گا۔ مریدوں کا یہ کام ہے کہ محبوب کی خدمت کر۔ پھر محبوب دنیا سے چلے گئے، حجرے خالی نہیں کروائے۔ 50 سال ازواج مطہرات امہات المومنین ان حجروں میں رہیں جو مصطفیٰ کو ملے تھے، صحابہ نے دیے تھے، بنا کے دیے تھے۔ ازواج مطہرات وہیں رہیں، پیغام دے گئے کہ یہ ہوتا ہے اثار، یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتی ہے انسانیت، یہ ہوتا ہے اہل حدیثیت۔ جب تک اس منج پر نہیں آؤ گے، یہ انداز، روایتی گفتگو، روایتی انداز، روایتی جلسے، روایتی پروگرام، روایتی تقریریں، روایتی سننا اور اٹھنا اور بیٹھنا، نماز پڑھنا اور پھر آدھے گھنٹے بعد مسجد بند کر کے گھر چلا جانا، مسجد میں کوئی نہیں سو سکتا، کوئی نہیں قیام کر سکتا، یہ تمہارے باپ کی مسجد ہے۔ تم نے اشتہار لگایا ہوا ہے مسجد میں رات کوئی قیام نہیں کر سکتا، کیوں؟ تمہاری مسجد ہے۔ سن لو میری بات، میرا دل زخمی ہے، یہ بورڈ پڑھ کے مٹا دو اس کو، ختم کر دو اس کو۔ یہ مسجد جہاں تمہاری ہے، وہاں خوشاب کا، وہاں سرگودھے کا، وہاں جناب لئیے کا، بکر کے اہل حدیث کا بھی اتنا اس مسجد پر حق ہے جتنا تمہارا حق ہے۔ اہل حدیث یہاں آئے، ہاں اگر تم اپنے حالات و واقعات اور ملکی معاملات اور دہشت گردی کے معاملات میں تم پریشان ہو، اس سے پہچان لو، اس سے ملاقات کرو، پہچان لو۔ مسجد میں رہنے کا لئیے کے اہل حدیث کا حق ہے، سرگودھے کے اہل حدیث کا حق ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا مرکز ہے، یہ اس کی جماعت ہے، یہ اس کی مسجد ہے۔ وہ یہاں رہے، وہ کیوں رہے ہوٹل پر؟ یہاں رہے، کھانا تم پر دینا فرض ہے۔ لئیے کے دوست، بکر کے دوست جا کے ہوٹل پہ رہے، کیوں؟ مسجدیں بنائی اس لیے گئی ہے۔ اہل حدیث لاہور میں آئیں تو اپنی مسجدوں میں رہیں، مسجدوں میں کھائیں اور تم ان کو کھانا دو، یہ جماعت ہوتی ہے۔ باہر ہوٹل پہ میں 3000 دے کے رہوں، اپنے مسجد میں کیوں نہ رہوں؟ میرے اہل حدیث ساتھیوں کا یہاں خون بہا ہے، یہاں پیسہ لگا ہے، اس پیسے پر میرا حق ہے، اس لیے کہ وہ اہل حدیث کا تھا، مجھے یہاں رہنے کا حق ہے، بسنے کا حق ہے۔ مسجد نبوی میں یہی بورڈ لگتا تھا کہ یہاں مکے دا کوئی بندہ کہ رات نہیں رہ سکتا۔ مسجد کو مسجد رہنے دو، مسجد کو اپنا گھر اکھاڑا مت بناؤ، مسجد کو مسجد رہنے دو، اس پر حال اہل حدیث کا حق ہے۔ اگر تمہیں چوری کا یا دہشت گردی کا خطرہ ہے تو اپنے حالات کے تحت کمرہ بنا لو الگ رہائش کے لیے، اس کے لیے، یا اس کی پہچان کر لو، کارڈ لے لو، لیکن مسجد میں نہیں رہ سکتا، نہیں سو سکتا۔ سو سکتا ہے مسجد میں، رہ بھی سکتا ہے مسجد میں، سو بھی سکتا ہے مسجد میں، مسجد میں امامان آ کے ٹھہر سکتا ہے۔ پتہ ہے پیغمبر نے تو کافر سمامہ کو بھی مسجد نبوی میں باندھا تھا، وہاں ہی رکھا تھا، تم باہر نکالتے ہو۔ رہنے دو، آنے دو، کھول دو اس مسجد کو، چوکیدار رکھو، خرچ دو، باہر بیٹھے جب بھی اہل حدیث کو آئے، چاہو ہمارے مقام حیات سرگودھا میں 3 بجے جانا، انشاءاللہ دروازہ بھی کھولے گا اور خدمت بھی ہوگی۔ جس وقت کوئی آئے، مسجد ہماری اہل حدیث کی، ہم مسجد میں اندر رات کو 2 بجے داخل نہیں ہو سکتے، 7:15 بجے جماعت ہے، 7:45 بجے مسجد بند ہے، کیوں؟ یہاں کوئی نہیں رہ سکتا، کیوں؟ مسجد ہماری ہے، ہم رہ سکتے ہیں۔
اس کو وہ رنگ دو جو اللہ اس کے رسول نے اس کو حیثیت دی ہے، وہ حیثیت دو۔ شیلٹر ہاؤس جڑے بن رہا ہو، شیلٹر کے مٹر کی بن رہا ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کے رہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اس کو کھانا دیں، اس کی خدمت کریں۔ پیغمبر وفد مسجدوں میں ٹھہراتے تھے، آنے والے مہمان مسجدوں میں ٹھہرتے تھے۔ اگر آج بھی عمران خان سے کہوں گا یہ مسافروں نشیوں کے لیے جو ہاؤس بنا رہے ہو، اس سے بہتر ہے مسجدوں کھول دو، مسجدیں پکیزہ جگہیں رہنے دو، مسجد میں خادم رکھو جو بار پہرا دے، تمہاری مسجد کی عمارت کی تمہارے چیزوں کی حفاظت کرے، مہمان ٹھہرے لوگ مسجد میں جہاں سے آتے ہیں، ذوق آنے دو، یہ ماحول بنا دو مسجدوں کا۔ یہی حصہ، یہ مسجد کی تعمیر کا ایک بنیادی یہ چیز بھی اس کے مقاصد میں داخل ہے۔ آدھا گھنٹہ بعد بند، جی تو آدھے گھنٹے بعد بند ہے نا، تو ساڑھے بھی ان تو گفتگو تھے ہی بند ہے۔ اپنے مزاج کو بدلو، سوچ کو بدلو، فکر کو بدلو، اہل حدیث بنو، مسلک منہج کو پوچھا کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس فکر پہ زندہ رہنے کی، اسی پہ موت بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند دن پہلے ہمارا بھائی عثمان فوت ہو گیا، دعا کریں کہ وہ آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور کوئی سخت سوال نہ میرے کو پوچھا کہ داڑھی کی خط کروانا یا کہیں سے بال کٹوانا جائز ہے؟ داڑھی کے بال کٹوانا حرام ہے کہیں سے بھی، بس چھوڑ دیں اس کو اپنے حالت پہ انشاءاللہ۔ آسمان کا رنگ حدیث میں کیسا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بیان کیا۔ اشتہارات پر جو اللہ اور نبی کا نام لکھا جاتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ بعد میں اشتہارات نیچے گر جاتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ اشتہار لگا کر پھر اس کی بے ادبی کرتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کنوزوں میں منع کریں، اللہ کا نام اور نبی کا نام اور اسے لفظ نہ لکھوائیں جس کی بے ادبی ہو۔ بے ادبی تو سب الفاظ کی ہوتی ہے، جب کوئی بھی آیت مبارکہ لکھیں گے، حدیث مبارکہ لکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھیں گے تو اس کو دیوار پہ آپ لگاتے ہیں تو آپ کا ارادہ نیت بے ادبی کا نہیں ہوتا، آپ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں تشہیر ہو، لوگوں میں اشتہار کی جلسے کی پروگرامی تشہیر ہو، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ لگا رہتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے زمین پر تو آپ جو کہ اس ارادہ نیت سے نہیں لگایا، آپ کی ارادہ نیک ہے، نیت صحیح ہے، جب گرے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ اتار دیتا ہے جو اس اللہ کے نام پر آ کے پہرا دیتا ہے اور کسی کا پاؤں اس پر آنے ہی نہیں دیتا، وہ پہرا دیتا ہے۔ پھر کوئی بندہ اللہ والا گزرتا ہے وہاں سے، وہ دیکھتا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، وہ اٹھاتا ہے اللہ کے نام والے اس ورق کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس نے میرا نام اونچا کر دیا، میں نے اس کا نام اونچا کر دیا۔ تو گویا اللہ کے فرشتے اس پر پہرا دیتے ہیں۔ کون اللہ کی زمین پر اللہ اپنے نام کی توہین کیسے ہونے دیتا ہے؟ تو وہ پہرا ہوتا ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا ہو تو اس کو اٹھا دیا کریں، ادب سے، احترام سے، کرام سے۔ استاد جی میرے والد صاحب سے دعا کا فالج دیتا ہے کوئی تھوڑے والد صاحب اللہ تعالیٰ شفا دے، لیکن داڑھی رکھنی پڑے گی پوری انشاءاللہ آج تو بعد۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا سبب بنا۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جس ساتھی نے اپنے بھائی کی دعا کے لیے کہا اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
اللہ جن کے والدین بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یہ ساتھی نے اپنے والد محترم شفا کے لیے دعا کے لیے کہا اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اللہ ہمارے بڑے دوست مہربان بھائی ساکھ ریان صاحب فیصل آباد میں فوت ہوئی ہے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو مقروض ان کے قرضے دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ جن کے ہاں بیٹے نہیں انہیں نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جو مالی کاروباری معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. محترم بھائی زاہد افغانی صاحب اللہ اپنی رحمت سے ان کے مال میں کاروبار رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما. اللہ جو بھی راستے میں رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما دے. جو قرضوں میں جکڑے ہوئی اللہ ان کے قرضے دور فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مالی معاملات میں پریشانی ہیں اللہ دور کر دے. اللہ رزق حلال عطا فرما. رزق حرام سے ہمیں نجات دے دے. اللہ رزق حرام سے ہمیں نجات دے دے. رزق حلال عطا فرما. اللہ ہمیں رزق حرام سے بچا لے. اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے، نمازی بنا دے، ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا. اللہ اس مسجد کو رہتے دنیا تک آباد فرما دے. اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ ان کے ماں جنہوں نے پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا وقت دیا اللہ سب کے مال کاروبار رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.